بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا سبق نمبر الدرس الخمسون 50واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ 50واں سبق اضافت کا بیان ہے۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اضافت کی تعریف یہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی اضافت کی تعریف، کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ جیسے بکرن غلام زیدن، بکر زید کا غلام ہے، تو یہاں غلام ایک اسم ہے، اس اسم کی نسبت کی گئی ہے ایک دوسرے اسم زید کی طرف، تو اسے ہم کہیں گے کہ اضافت ہے۔ یہاں ایک اسم غلام کی نسبت اضافت کی گئی ہے دوسرے اسم کی طرف، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی تو اس کو اضافت کہیں گے۔ دوسری مثال ہے الولد حسن الوجہ، لڑکا خوبصورت چہرے والا ہے۔ یہاں پر حسن ایک اسم کی دوسرے اسم وجہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس کو ہم اضافت کا نام دیں گے، اضافت ہے یہ۔ تو ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف یہاں حسن کی وجہ کی طرف نسبت ہے۔ اب یہاں اضافت کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اضافت کی اقسام، اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ، جس اضافت میں صفت کا صیغہ، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل۔ یہ صفت کا صیغہ سے مراد کون اسم صفت کا صیغہ ہونا چاہیے؟ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ، اسم تفضیل۔ اپنے معمول، معمول کون ہوگا؟ اس کی بریکٹ میں دے رہے ہیں، معمول فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظیہ یا اضافت مجازیہ کہتے ہیں۔ دو نام ہوئے اس کے۔ جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول، اور صفت کے صیغے یہ نام دیے ہیں، صفت کا صیغہ کون کون ہو سکتا ہے، اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظیہ یا اضافت مجازیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید حسن الوجہ، زید حسن الوجہ، زید اچھے چہرے والا ہے۔ یہاں پر حسن یہ صفت کا صیغہ ہے اور صفت مشبہ ہے، اور اس کی جو ہے صفت کا صیغہ اپنے معمول جو ہے فاعل کی طرف یہ مضاف ہے۔ صفت کا صیغہ اپنے معمول جو ہے فاعل کی طرف مضاف ہے تو اسے کہیں گے کہ یہاں پر یہ اضافت لفظیہ، اضافت مجازیہ ہے۔ تو یہاں پر حسن یہ صفت مشبہ کا صیغہ اپنے معمول فاعل کی طرف مضاف ہے تو ایسی صورت میں یہ اضافت لفظیہ۔ دوسری مثال خالد ضارب عمر، خالد عمر کو مارنے والا ہے۔ یہاں ضارب جو ہے یہ بھی صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ میں سے اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل بیان کیا کہ کبھی جو ہے یہ صفت کا صیغہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو یا مفعول بھی کی طرف۔ تو یہاں ضارب جو ہے صفت کا صیغہ اپنے معمول امر مفعول کی طرف مضاف ہے، یہ امر کو مارنے والا ہے۔ تو یہ جو بھی ہے یہاں پر بھی اضافت لفظیہ ہے، اور یہاں ضارب صفت کا صیغہ اپنے معمول مفعول بھی کی طرف مضاف ہے۔ یہ اضافت لفظیہ کی تعریف ہو گئی۔ اور اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظیہ کہتے ہیں، اور جس اضافت میں صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جس اضافت میں صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف نہ ہو اسے اضافت معنویہ یا اضافت حقیقیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو، اور اگر مضاف
اگر ہو صیغہ صفت تو ایسی صورت میں مضاف الیہ جو بن رہا ہو اس کا معمول نہ ہو. جس اضافت میں صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف نہ اس اضافت معنویہ اضافت حقیقیہ کہتے ہیں. جیسے خالد غلام بکرن، خالد غلام بکرن، خالد زید کا غلام ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ غلام یہ جو ہے یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے، بالکل یہ ہے ہی نہیں، صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، اگرچہ مضاف ہے زید کی طرف. تو دو شرطیں ہوں گی اس کے اندر، ایک تو یہ تو کہ صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کا وہ دوسرا مضاف الیہ اس کا معمول بھی نہ بنے. تو یہاں جو پہلی مثال ہے یہاں پر غلام جو مضاف ہے زید کی طرف، تو یہاں غلام یہ صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ایسی صورت میں یہ اس کو کہیں گے اضافت معنویہ. یا اگر صفت کا صیغہ ہو تو اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کہ بکرن کاتب القاضی، بکرن کاتب القاضی، تو کاتب صفت کا صیغہ تو ہے اس میں فاعل، لیکن یہ اپنے معمول فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہے، فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہے، بلکہ اور اس کے علاوہ کی طرف مضاف ہے. بکر کاتب القاضی، قاضی کا کاتب ہے، یہ متعلق کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کا نہ فاعل ہے قاضی اور نہ اس کا معمول ہے. تو ایسی صورت میں دو صورتیں ہو گئیں اس کے اندر اضافت معنویہ کے اندر، کہ یا تو یہ کہ صفت کا صیغہ ہی نہ ہو استعمال ہونے والا، اور اگر صفت کا صیغہ ہو تو اپنے فاعل یا معمول مفعول کی طرح مضاف نہ ہو، یا اس کا معمول مضاف الیہ اس کا معمول نہیں بنے گا. جیسے کہ اور مثالیں آتی ہیں اس کی، کریم البلد وغیرہ. جیسے کریم البلد میں بھی اب کہیں گے کہ یہاں کریم البلد صفت کا صیغہ ہے، لیکن اپنے بعد والا جو بلد ہے یہ اس کا معمول نہیں ہے. اضافت معنویہ کی اقسام. اضافت معنویہ کی تین قسمیں، اضافت لفظیہ کی تو قسمیں نہیں بیان کی، اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک اضافت بمعنی فی. اضافت بمعنی فی وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو. جیسے صلاۃ اللیل، اس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی پوشیدہ ہوتا ہے. صلاۃ فی اللیل اصل کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ فی اللیل، رات کی نماز. تو یہاں جو ہے یہاں پر اضافت معنویہ ہے، اور اضافت معنویہ میں سے اضافت کی جو ہے بمعنی فی اس کو کہیں گے. اس کا دوسرا نام یوں بھی دیتے ہیں اضافت فیہ. اضافت فیہ کہ وہ اضافت جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی مقدر ہو، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوتا ہے. تو وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جس صلاۃ اللیل، تو یہ لیل جو مضاف الیہ اس سے پہلے جو ہے فی پوشیدہ ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ اضافت فیہ ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی پوشیدہ ہوتا ہے. رات کی نماز اصل میں تھا صلاۃ فی اللیل، رات کی نماز. نمبر دو وہ اضافت بمعنی من. اضافت بمعنی من اس کا نام جو دیتے ہیں اضافت منیہ. اضافت منیہ وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس ہو، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس ہو. جیسے خاتم فدۃ، خاتم فدۃ چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی، اس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من پوشیدہ ہوتا ہے. تو اصل عبارت نکلے گی خاتم من فدۃ، خاتم من فدۃ چاندی کی انگوٹھی. تو یہاں مضاف الیہ سے پہلے فدہ مضاف الیہ ہے اور خاتم ہی مضاف ہے، تو یہاں پر درمیان میں جو ہے من پوشیدہ ہے، اصل ہوگی عبارت خاتم من فدۃ. تو ایسی صورت میں دو ہو گئی کہ جہاں پر یہ نام دے دیا ہے اسی کے حساب سے جیسے جیسے ہے. فی اضافت بمعنی فی اس کا نام فیہ کا نام دیتے ہیں، اضافت بمعنی من ہو تو اضافت منیہ نام دیتے ہیں. تو یہاں پر اس سے پہلے من پوشیدہ ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام دیتے ہیں اضافت منیہ. تو یہاں مضاف الیہ سے پہلے من پوشیدہ ہوتا ہے. اور مضاف الیہ جو ہے مضاف کی جنس سے بنتا ہے. تو چاندی جو ہے یہ مضاف کی جنس ہے، یعنی انگوٹھی کس کی ہے؟ وہ چاندی کی ہے. چاندی جو بن رہی ہے تو یہ مضاف جو ہے خاتم، چاندی کی انگوٹھی. تو ایسی صورت میں
جو ہوتا ہے مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہے، یہاں پر جہاں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو تو وہاں پر جو ہے اضافت منیہ ہوگی۔ نمبر 3، وہ اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی لام وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ ظرف ہو نہ جنس ہو۔ اضافت بمعنی لام اس کا نام ہوتا ہے اضافت لامیہ، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ ظرف ہو نہ جنس ہو، مضاف الیہ نہ مضاف کے لیے جنس ہو اور نہ اس کے لیے ظرف ہو۔ جیسے مثال دیں غلام زیدن، اس سے پہلے زید جو ہے یہ زید مضاف الیہ اور غلام مضاف ہے، یہاں پر اسم میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر لام پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی اصل ہوگا غلام لزیدن، غلام لزیدن۔ تو اضافت بمعنی لام اس کا نام دیں گے اضافت لامیہ، اضافت لامیہ۔ تو وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ ظرف ہو نہ جنس، جیسے غلام زیدن۔ تو 3 قسمیں ہوئی اضافت معنویہ کی۔ اضافت بمعنی فی وہ جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، اور دوسری اضافت بمعنی من وہ جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس واقع ہو، اور تیسری اضافت بمعنی لام وہ جس میں مضاف الیہ مضاف کی نہ جنس ہو اور نہ اس کے لیے ظرف ہو۔ اب یہاں سے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو یا مضاف الیہ معرب باللام ہو تو مضاف پر الف لام آ سکتا ہے۔ اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو یا مضاف الیہ معرب باللام ہو تو مضاف پر الف لام آ سکتا ہے۔ جیسے جاء الضارب ولدن، جاء الضارب ولدن، یہاں یہ اضافت لفظیہ ہے، اور مضاف یہاں دیکھیں مضاف یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مضاف الیہ یہاں پر جس اضافت لفظیہ مضاف تثنیہ کا صیغہ ہے، تو ایسی صورت میں، اور یہ مضاف ہے ولد کی طرف، تو یہاں پر الف لام آ گیا اس پر۔ تو اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر الف لام آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں الضاربہ، حالانکہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، لیکن اضافت لفظیہ میں اگر مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر الف لام آتا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، جیسے جاء الضارب ولدن، جاء الضارب ولدن، تو الضارب یہ اس میں اضافت لفظیہ ہے اور اس میں الف لام داخل ہے اور مضاف ہے ولد کی طرف، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، تو ایسی صورت میں بھی اضافت لفظیہ پر الف لام یہاں پر آگے جائے گا۔ یا جو ہو مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ نہ ہو لیکن کیا ہو مضاف الیہ معرب باللام ہو، تب بھی مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، جیسے جاء الضارب الولدی۔ اور دیکھیں کہ یہاں پر سب اضافت لفظیہ ہے اور یہاں پر صفت کا صیغہ ہے اور مضاف ہے مضاف ہے دوسرے کی طرف، تو ایسی صورت میں اس پر الف لام آ گیا۔ دوسری مثال یہ جاء الضارب الولد، یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر اگرچہ صیغہ صفت تثنیہ بھی نہیں ہے یا جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے، لیکن مضاف الیہ معرب باللام ہے الولد، تو ایسی صورت میں تب بھی جو ہے وہاں پر صیغہ صفت پر اضافت لفظیہ میں الف لام داخل ہو جائے گا، جیسے کہ الضارب پر الف لام داخل ہے اور الضارب نہ تثنیہ ہے نہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو 2 ہو گئی، اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر الف لام داخل ہو جائے گا، یا اگر تثنیہ جمع نہ ہو تو لیکن مضاف الیہ معرب باللام ہو تو ایسی صورت میں تب بھی وہاں پر الف لام داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ الضارب پر الف لام داخل ہے۔ نمبر 2 قاعدہ ہے اضافت لفظیہ کی وجہ سے مضاف معرفہ یا نکرہ مخصوصہ نہیں بنتا۔ اضافت لفظیہ کی وجہ سے مضاف معرفہ یا نکرہ مخصوصہ نہیں بنتا۔ یہاں پر دیکھیں کہ الف لام اس پر داخل ہو گیا، تو الف لام داخل ہونے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ
معرفہ بن جاتا ہے یا نکرہ مخصوصہ، لیکن یہاں اضافت لفظیہ کی وجہ سے نہ تو یہ مضاف معرفہ بنے گا اور نہ ہی نکرہ مخصوصہ بنے گا۔ صرف اضافت لفظیہ بجائے فقط تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور مضاف کے آخر سے جو ہے تنوین اور نون تثنیہ گر جاتی ہے، تخفیف کا فائدہ دے گی، یعنی آسانی پیدا کر دے گی لفظ کے اندر۔ اور وہ مضاف اگر وہ تثنیہ ہے تو اور یا جمع ہے تو آخر سے تنوین اور نون تثنیہ جمع گر جاتے ہیں۔ اور اضافت مانویہ کیا کرے گی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اضافت مانویہ یہ کرتی ہے، اضافت مانویہ تعریف اور تخصیص دونوں کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ دے گی اضافت مانویہ، جیسے کہ آپ کہیں غلام زید، تو غلام یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ، اور مضاف الیہ یہاں معرفہ ہے تو ایسی صورت میں تعریف کا فائدہ دے گی۔ اور اگر مضاف الیہ نکرہ مخصوصہ نکرہ ہو تو ایسی صورت میں یہاں اضافت تخصیص کا فائدہ دے گی اضافت مانویہ میں، جیسے غلام رجل، اب یہ غلام جو ہے اضافت ہے اور اضافت مانویہ میں سے، اور اس کی اضافت کی گئی ہے رجل کی طرف، تو یہاں جو ہے تخصیص کا فائدہ دے گی۔ تو دونوں میں فرق ہوا کہ اضافت لفظیہ جو ہے صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور اضافت مانویہ اگر مضاف جو ہے مضاف الیہ جو ہے معرفہ ہے تو ایسی صورت میں تعریف کا فائدہ دے گی، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو تخصیص کا فائدہ دے گی۔ اب یہاں سے قاعدہ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں۔ مفرد صحیح، یعنی وہ مفرد یعنی واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو۔ صحیح کا مطلب وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو نحویوں کی اصطلاح کے مطابق، یا قائم مقام صحیح ہو۔ قائم مقام صحیح یعنی وہ جس کے آخر میں حرف علت ہو، جس کے آخر میں حرف علت ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ تو مفرد صحیح یا قائم مقام صحیح یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یا پر سکون اور فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کتابی اور کتابیہ۔ تو دیکھیں کتاب یہ مفرد صحیح ہے، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے اور اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف، تو ایسی صورت میں یا پر جو ہے کتابی وقف کی ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح یا کتابیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دلویہ، دلوی اور دلویہ، تو یہاں پر دیکھیں کہ دلون یہ ڈھول ہے اور اس کی اضافت اور یہ قائم مقام صحیح ہے، یعنی وہ جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ تو دلون میں حرف علت ہے واو آخر میں اور ما قبل اس کا ساکن ہے، تو واو آخر میں حرف علت ہے تو اور اس کی اضافت کی گئی ہے یا کی طرف، تو ایسی صورت میں یا پر جو ہے سکون اور فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں، دلوی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دلویہ بھی۔ اور کبھی اس کے آخر میں ہائے وقف بھی بڑھا دی جاتی ہے، جیسے کتابیہ، تو ہا جو بڑھا دی اس کے آخر میں یا کے بعد تو کتابیہ۔ یہ قاعدہ ہو گیا کہ مفرد صحیح ہے، قائم مقام صحیح یا متکلم طرح مضاف ہو تو یا پر سکون اور فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اسم مقصور، اسم منقوص، تثنیہ یا جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یا کو فتح دینا واجب ہے۔ اسم مقصور یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اسم منقوص وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کسرہ ہو، جیسے اسم مقصور کی مثال عصا ہے، آخر میں الف مکسورہ ہے۔ اسم منقوص جس کے آخر میں یا اور ما قبل کسرہ ہو، جیسے قاضی، آخر میں یا اور ما قبل کسرہ ہے۔ اور تثنیہ یا جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یا کو فتح دینا واجب ہے، جیسے عصایا۔ پہلے والے 3 نمبر قاعدے میں دکھا کہ اس کو وقف بھی پڑھ سکتے، ساکن بھی کر سکتے ہیں اور فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ نمبر 4 میں بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایسی صورت میں یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یہاں پر یا کو فتح دینا واجب، جیسے عصایا، یا عصا کی اضافت کی گئی یا متکلم کی طرف تو یہاں کو فتح دینا واجب ہے۔ اسی طرح قاضی، قاضی میں قاضی کی یا یہ اسم منقوص ہے، اس کی اضافت کی گئی یا متکلم کی طرف تو یہاں پر یا کو فتح دینا واجب ہے، قاضیہ، قاضیہ۔ اسی طرح تثنیہ مان لیں یا مسلمی، تثنیہ جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے مسلمیہ تو ایسی صورت میں یا کو بھی فتح دینا واجب ہے، جیسے مسلمیہ۔
तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम की इदाफत हो तो को फ़तह देना वाजिब है। तो कहेंगे मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, और या की तरफ निस्बत करेंगे तो इदाफत करने की वजह से जो उसका नून है वो तो खुद ही गिर जाएगा और फिर दूसरी या का या में दूसरे में इदगाम हो जाएगा। जैसे मुस्लिमीना था, अब नून को हज़फ कर देंगे इदाफत की वजह से तो बचेगा आखिर में या, और या फिर बचेगी और फिर या मुतकल्लिम की होगी तो दो या बाकी हो गई तो या का या में इदगाम कर दिया। तो मुस्लिमिया में भी आप देखें यहाँ पर फतह है। सबक ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब आइए इसकी तमरीन नंबर 2 और तीसरी को हल करते हैं। दूसरी तमरीन नंबर 2 है, इसके अंदर गलती की निशानदही कीजिए, कुछ गलती इनको दुरुस्त करना है। नंबर 1, जिस इजाफत में मुज़ाफ सिफत का सेगा हो उसे इजाफत लफ्ज़िया कहते हैं। जिस इजाफत में मुज़ाफ सिफत का सेगा हो उसे इजाफत लफ्ज़िया कहते हैं। बल्कि इसमें तारीफ़ में कुछ कमी है, यूँ तारीफ़ होगी इसकी, जिस इजाफत में सिफत का सेगा, जिस इजाफत में सिफत का सेगा अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ हो, जिस इदाफत में सिफत का सेगा अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ हो उसे इदाफत लफ्ज़िया कहते हैं। तो यहाँ बढ़ाएंगे जिस इजाफत में सिफत का सेगा, ये मुज़ाफ हटा दें, जिस इदाफत में सिफत का सेगा अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ हो उसे इदाफत लफ्ज़िया कहते हैं। नंबर 2, इदाफत की 3 किस्में। इजाफत की आपने पढ़ी, इजाफत की 2 किस्में, इजाफत की 2 किस्में हैं, 3 की जगह 2। नंबर 3, इदाफत लफ्ज़िया में मुज़ाफ पर अलिफ लाम आ सकता है, एकदम नहीं है बल्कि यहाँ पर शर्त है इजाफत लफ्ज़िया में मुज़ाफ, इदाफत लफ्ज़िया मुज़ाफ तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा हो। इदाफत लफ्ज़िया में मुज़ाफ तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा हो या मुज़ाफ़िल मुअर्रब बिल लाम हो, या मुज़ाफ़िल मुअर्रब बिल लाम हो तो उस वक्त मुज़ाफ पर अलिफ लाम आ सकता है। अब यूँ कहेंगे इजाफत लफ्ज़िया में मुज़ाफ तस्निया जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा हो या मुज़ाफ़िल मुअर्रब बिल लाम हो तो मुज़ाफ पर अलिफ लाम आ सकता है। नंबर 4, इजाफत की वजह से मुज़ाफ हमेशा मारफा या नकरा मखसूसा हो जाता है। कहेंगे इदाफत लफ्ज़िया की वजह से, इदाफत लफ्ज़िया की वजह से मुज़ाफ मारफा या नकरा मखसूसा नहीं होता, मुज़ाफ मारफा या नकरा मखसूसा नहीं होता। इदाफत लफ्ज़िया की वजह से मुज़ाफ मारफा या नकरा मखसूसा नहीं होता। अब आइए यहाँ पर तमरीन नंबर 3 है और इसके अंदर सिर्फ ये एक दर्जा झेल जुमलों में इजाफत लफ्ज़िया और इजाफत मानविया अलग अलग कीजिए, और इजाफत मानविया हो तो उसकी किस्म भी मुतय्यन बयान फरमाएं, क्योंकि इजाफत मानविया में 3 किस्में हैं। तो इजाफत मानविया कहने के बाद आपको फिर जो ये करना होगा कि इजाफत बमाना मिन है, इजाफत बमाना फ़ी है, इजाफत बमाना लाम है। तो आप इसके टेबल बना देंगे इस तौर से, एक में मिसाल और दूसरे में जो है इजाफत की अक़साम बयान कर देंगे आप। नंबर 1 जुमला है ज़ुल्मतुल क़ब्र शदीदतुन, कब्र की तारीकी शदीदतुन सख्त है। तो यहाँ ज़ुल्मत की इजाफत की गई है कब्र की तरफ, ज़ुल्मत मुज़ाफ़ है और कब्री मुज़ाफ़िल है, लेकिन यहाँ जो मुज़ाफ़ है वो सिफत का सेगा नहीं है। जब सिफत का सेगा ना हो तो ऐसी सूरत में वहाँ इदाफत मानविया हुआ करती है, और इदाफत बमाने यहाँ पर फ़ी है, क्योंकि यहाँ कब्र जो है ये मुज़ाफ़ के लिए ज़र्फ़ हो, जब मुज़ाफ़ के लिए ज़र्फ़ हो तो वहाँ पर इदाफत बमाने फ़ी हुआ करती है। तो यहाँ पर कहेंगे कि ज़ुल्मतुल क़ब्री इदाफत मानविया है, इदाफत मानविया बमाने फ़ी, आप इतना ही रख देंगे, इदाफत मानविया बमाने फ़ी है। नंबर 2 अकरमतु मुकरिमल उलमा, मैंने उलमा की ताज़ीम करने वाले की ताज़ीम की। यहाँ पर जो है मुकरिम ये इदाफत लफ्ज़िया है, क्योंकि यहाँ पर सेगा सिफत मुकरिम इसकी इजाफत की गई है
العلماء کی طرف، تو یہاں اضافت لفظیہ ہے۔ نمبر 3 ہے اشتریا خاتم الفدتی، چاندی کی انگوٹھی خریدی گئی۔ آپ نے پڑھا خاتم اور فدہ، تو یہ خاتم جو ہے یہ مضاف ہے اور فدتی مضاف الیہ، اور یہاں پر اس کے اندر جو ہے اضافت مانویہ ہے، اضافت مانویہ بمعنی من۔ مضاف الیہ جب مضاف کی جنس سے ہو تو ایسی صورت میں اضافت منیہ ہوتی ہے، اضافت بمعنی من ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فدہ یہ مضاف الیہ یہ خاتم کی جنس سے ہے، تو یہاں یہ اضافت منیہ ہے، اضافت بمعنی من ہے، اور یہاں مضاف جو ہے صیغہ صفت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ اضافت منیہ بمعنی من ہے، اضافت مانویہ بمعنی من۔ نمبر 4 لقیت جمیل الشیم، میں نے اچھی عادت والوں سے ملاقات کی، اچھی عادت والے سے ملاقات کی، تو یہاں پر جو ہے اضافت لفظیہ ہے، اضافت لفظیہ ہے کہ یہاں کہ جمیل جو ہے صفت ہے، صفت مشبہ کا صیغہ، اس کی اضافت کی گئی شیم کی طرف، اضافت لفظیہ ہے۔ آگے دیکھیں حاذا معلم خالد، نمبر 5 حاذا معلم خالد، یہ خالد کے معلم ہیں، استاد ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے اضافت لفظیہ ہے، یہاں پر اضافت لفظیہ ہے، اور اس یہاں مضاف صیغہ صفت ہے، اور یہ صفت میں سے اس میں فاعل ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے خالد کی طرف، تو یہاں پر بھی اضافت لفظیہ ہے۔ نمبر 6 نبینا العالی القدری العظیم الجاہ، ہمارے نبی بڑی قدر مضبط والے اور بڑے مرتبے والے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے النبی العالی پورا اس کے پورے کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر بھی اضافت لفظیہ ہے، اضافت لفظیہ ہے، یہاں پر صیغہ صفت العظیم ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے الجاہ کی طرف، اسی طرح العالی یہاں پر بھی ہے، اس کی اضافت کی گئی القدر کی طرف، تو یہاں صیغہ صفت ہے، اور اس کی اضافت جب صیغہ صفت کی اضافت مضاف الیہ کی طرف کی جائے تو وہاں اضافت لفظیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 7 ہے فازا ولد عرفانہ، عرفان کا لڑکا کامیاب ہوا، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ولد عرفانہ، یہاں ولد یہ مضاف ہے اور یہ صیغہ صفت نہیں ہے، اس کی اضافت کی گئی عرفان کی طرف، عرفان مضاف الیہ ہے، تو یہاں اضافت بمعنی لام ہے، اضافت بمعنی لام کب ہوتی ہے؟ جبکہ مضاف الیہ نہ مضاف کی جنس سے ہو اور نہ مضاف مضاف الیہ نہ ظرف ہو، تو ایسی صورت میں وہاں اضافت بمعنی لام ہوا کرتی ہے، اضافت لامیہ، ولد عرفانہ، اصل تھی ولد لی عرفانہ، تو یہاں پر کیا ہے؟ اضافت مانویہ بمعنی لام۔ نمبر 8 جاء کریم البلد، جاء کریم البلد، تو اب یہاں پر دیکھیں کریم البلد، یہاں کریم کی اضافت کی گئی ہے، اگرچہ یہ صفت کا صیغہ ہے، لیکن وہاں شرط یہ تھی کہ صفت کا صیغہ اگر وہ مضاف ہو کسی کی طرف تو وہاں اس کا وہ معمول نہ ہو، تو یہاں پر جو ہے کریم جو ہے یہ اس کی اضافت کی گئی ہے بلد کی طرف، اور جب بلد کی طرف کی گئی ہے تو یہاں بلد جو اس کا معمول نہیں ہے، نہ فاعل بن رہا ہے اس کا نہ مفعول بن رہا ہے، تو 2 شرطیں ہیں اضافت مانویہ کے اندر، کیا آتا کہ پہلی صورت میں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، اور اگر صفت کا صیغہ ہو تو ایسی صورت میں وہ جو ہے اپنے صفت کے صیغے کا معمول نہ ہو، یعنی فاعل یا مفعول نہ بنے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں جو ہے کریم البلد صفت کا صیغہ نہ ہو اور اگر مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو، تو یہاں پر جیسے کہ کریم البلد، یہ بلد جو ہے اس کا معمول نہیں ہے، لہذا یہاں اضافت مانویہ ہوگی، اور مانویہ ہوگی تو ایسی صورت میں یہاں ہم نکال دیں گے کہ اس کو اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی فی، کریم فی البلد، کریم فی البلد، اضافت بمعنی فی،
نمبر 9 ہے الحافظ القرآن سعید، قرآن کا حافظ نیک بخت ہے۔ تو یہاں پر الحافظ یہ صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ ہے تو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو صفت کا صیغہ ہے، یہاں پر اضافت لفظیہ ہے، اضافت لفظیہ ہے، اور مضاف پر الف لام داخل ہے۔ چونکہ القرآن جس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اگر معرب باللام ہو تو ایسی صورت میں تب بھی جو ہے اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 تو یہ اضافت لفظیہ اس کے اندر، زرتو زائر المدینہ، میں نے شہر کی زیارت کرنے والے کو ہی ملاقات کی، دیکھا، میں نے دیکھا، ملاقات کی۔ تو یہاں زائر جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ جو ہے اپنے معمول مفعول کی طرف مضاف ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر اضافت لفظیہ ہے، اضافت لفظیہ ہے۔ نمبر 11 ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہاں پر متم صفت کا صیغہ ہے، متم اس میں فاعل، تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی اضافت لفظیہ ہوگی۔ متم اس صفت کا صیغہ ہے جو مضاف ہے، تو یہاں پر بھی اضافت لفظیہ ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔